یہ بات ہے بسم قرآن کی۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ بات ہے نا قرآن کی۔ یہ کیا ہے قرآن؟ وہی قرآن جس پر ابو لہب نے سب سے پہلے اوپن چیلنج دیا تھا۔ یہ کوئی قرآن نہیں، یہ تو بس جھوٹی شاعری ہے، محمد کی شاعری۔ یہ کہانی ہے اس انسان کی جس نے رسول اللہ کو بھرے بازار میں رسوا کیا۔ ابو لہب نے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ کہانی ہے اس عورت کی جو اپنے ہسبینڈ کو اور بھڑکاتی تھی۔ لیکن یہ صرف ایک سٹوری نہیں ہے، یہ قرآن کا ایک ایسا چیپٹر ہے جو پروف ہے قرآن کے میریکولس ہونے کا۔ اب یہ کہانی کی سٹارٹنگ ہوتی ہے نا مکہ سے۔ اس وقت نا صبح صبح سب کچھ نارمل تھا۔ یا ایھا الناس الخطر آت استعدوا۔ ارے لگتا ہے خطرہ۔ کیا ہو گیا؟ سچ میں کچھ تو ہوا ہے۔ اب لوگ نہ اپنے گھروں سے دکانیں چھوڑ کر پہاڑ کے نیچے جمع ہو گئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک سوال پوچھا۔ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج اٹیک کے لیے آ رہی ہے تو کیا تم مجھ پر یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے بولا ہم بالکل کریں گے، آپ سچے ہیں، آپ تو امین ہیں، آپ محمد ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں تمہیں اس آنے والے سخت عذاب سے خبردار کرتا ہوں۔ اس ایک رب کی عبادت کرو جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ اب یہ سنتے ہی نا وہاں کا ماحول بدل گیا، لوگ ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھنے لگے۔ یہ کیا بول رہا ہے؟ کیا ہم اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ دیں گے؟ تب اللہ کا ستیہ ناش ہو تیرا، کیا اسی لیے ہمیں بلایا تھا؟ لیکن وقت کے ساتھ ابو جہل کے اندر نفرت اور ایگو بڑھتا گیا۔ جھوٹ بول رہے ہو، میں تمہاری بات کبھی نہیں مانوں گا۔ نفرت اور اس کی ایگو کی وجہ سے اس نے رشتہ توڑ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا دینے لگا، اور پھر اسی دن سے نہ اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا جہنم کا انجام۔ ابو لہب نے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ بازار میں ان کا مذاق اڑاتا تھا، ارے دیکھو دیکھو محمد پھر سے آ گیا۔ لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکاتا تھا، بہت ایک پاگل آدمی۔ اور جو اس کی بیوی تھی نا، ان میں جمیل عورت تو بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کے دل میں زہر بھرا ہوا تھا۔ وہ بھی نہ سب کو بھڑکایا کرتی تھی، یہ تو مکہ کے بڑے سردار ہیں، پھر محمد کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ اور اس نے نہ اپنے بیٹوں کو بھی مجبور کیا کہ نبی کی بیٹیوں کو طلاق دے دے۔ ابو ہادی، ہمیں وہ سور سناؤ جو نبی پر نازل ہوئی۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ وہ ضرور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ اس نے جس دن سے گستاخی کی تھی نا، اسی دن سے اس کا انجام لکھ دیا گیا تھا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں، جب کسی آدمی کے ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں، نہ وہ وار کر سکتا ہے نہ اپنا بچاؤ کر سکتا ہے۔ تو بالکل یہی ہوا ابو لہب کے ساتھ۔ اس کا پیسہ، اس کی طاقت اور اس کی فیملی سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب جو یہ دوسری آیت ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ابو لہب کی ساری دولت اور اس کی کمائی کچھ بھی اس کے کام نہیں آیا۔ اب جو کچھ بھی اس نے اس دنیا میں اکٹھا کیا تھا نا، وہ سب برباد ہو گیا۔ میرا مال، میرا سارا مال تو یہی ہے، یہ سب کہاں گیا ہے؟ طاقت اور جو نفرت کا غمنڈ کرتا ہے، اس کا انجام بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ہر آیت ایک پاورفل لیسن دیتی ہے۔ ابو لہب غصے سے کانپ اٹھا، اسے لگا یہ اس کی ذات پر کھلا چیلنج ہے۔ مکہ کی گلیوں میں خبر پھیل چکی تھی، ابو لہب میں لوگ حیران تھے، اور قرآن اس کا انجام سنا چکا تھا۔ اور واقعی ایسا ہوا، وہ ایسی موت مرا کہ کوئی پاس نہیں۔
और वो बीवी जो कहती थी मेरा हार मोहम्मद की दुश्मनी पर कुर्बान। अल्लाह ने कहा, "फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद।" लोग उसके करीब आने से कतराते थे। जिसने कभी रसूल सब्र की तस्वीर थे और अंजाम अल्लाह के हाथ में था। भाई, आज से मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। सही कहा। सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं ऐसे ही और वीडियोस बना सकूं।